جی السلام علیکم جی خواتین وزاد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے ایک نئی سیریز، نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے حوالے سے۔ اور وہ انفارمیٹیو ویڈیو یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی کیسے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، کیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے خود، بغیر کسی ایجنٹ کو انوالو کیے ہوئے۔ آپ اپنی بائک، اپنی گاڑی کیسے رجسٹر کروا سکتے ہیں، کیسے آپ اس کی جو ٹرانسفر ہے، جو اس گاڑی کی ٹرانسفارمیشن ہے، جو گاڑی آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ایک آنر سے دوسرے آنر کے طرف، تو اس سلسلے میں اب آپ لوگوں کی کچھ مدد کروں گا، کچھ رہنمائی کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ویب سائٹ لاگ ان کرنی ہوگی، ایکسائز پنجاب کی۔ ٹھیک ہے، آپ گوگل پہ جائیں گے، وہاں پہ لکھیں گے www.excise punjab۔ ٹھیک ہے، وہ وہاں سے آپ اس کو لاگ ان کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ آپشنز آئیں گی کہ جی آپ گاڑی نیو رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ گاڑی کا نمبر ڈالیں اگر آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گاڑی کا نمبر ڈالیں گے، ان کی ساری انفارمیشن آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، گاڑی کی جب انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آنر کی انفارمیشن آئے گی، اس کے بعد پھر وہ کچھ انفارمیشن مانگے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا CNAC نمبر کیا ہے، آپ کی کوئی ڈیٹیل مانگے گا، گھر کدھر ہے آپ کی، کچھ ایڈریس وغیرہ مانگا جائے گا، فون نمبر، ای میلز وغیرہ ہر چیز مانگی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر چونکہ اگر آپ گاڑی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس آ جائے گی وہاں پہ۔ پھر آپ کو، چونکہ آج کل کارڈ سسٹم آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جو گاڑی کی بک ہے وہ چونکہ انہوں نے ختم کر دی ہے، تو کارڈ سسٹم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کی فیس آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی جو گاڑی کی ٹرانسفر فیس ہے وہ آ جائے گی، گاڑی کی جو کارڈ کی فیس ہے وہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، ساری چیزیں جب فل کریں گے، آگے فیس آ جائے گی، کارڈ کی فیس آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پھر جو ہے وہ اسٹیپ ہیڈ کریں گے، آگے چلیں گے، اس کو پروسیڈ کریں گے۔ تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو سسٹم ہے، جو ایک ایپ ہے، جو ایکسائز کا سسٹم ہے، جو اس کا نظام ہے، ایپ ہے، جو ان کا نیٹ ورک ہے، جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر آپ اس کا عمل کریں گے تو ہوگا یہ کہ وہ ایک چلان کریٹ کر دے گا، PSID جنریٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ PSID سے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر فیس وغیرہ جو بھی ہوگی وہ قریبی بینکس میں جا کے آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ ایزی پیسہ کے تھرو جمع کروا سکتے ہیں، آپ جیز کیش کے تھرو جمع کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر اپنی کوئی بینک کی ایپ ہے اس کے ذریعے آپ جمع کروا سکتے ہیں، یا قریبی نادرا جو سینٹر ہیں وہاں سے بھی آپ پے کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ PSID جب آپ کروا دیں گے، اس کے بعد ایک میسیجز آتے ہیں، ایک CPR نمبر جنریٹ ہوتا ہے، وہ جو آپ کیش وغیرہ پے کر دیتے ہیں، جو آپ پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک پھر اس کے بعد CPR نمبر ایک جنریٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے قریبی نادرا سینٹر پہ چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پارٹی اے ہے، جن کے نام گاڑی ہے اور جو بائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پارٹی جو اے پارٹی ہے وہ بھی چلی جائے گی، بی پارٹی ہے وہ بھی چلی جائے گی قریبی کسی سینٹر پہ، جو نادرا کا سینٹر ہے وہاں پہ چلے جائیں گے۔ تو اے پارٹی بھی جو ہے وہاں پہ تھم اپنا لگائے گی، بایو میٹرک کروائے گی، بی پارٹی جو ہے وہ بھی اپنا جو تھم ہے، جو اپنا بایو میٹرک ہے وہ کروائیں گے قریبی کسی بھی نادرا سینٹر پر۔ ٹھیک ہے، فیسز پہلے ادا کرنی ہے، فیسز پہلے جمع کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرانسفر فیس آج کل میرے خیال سے 3,000 روپیہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو کارڈ کے چارجز ہیں کوئی 500 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 ہزار روپیہ آپ کا لگ جائے گا۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ جب بایو میٹرک ہو جائے گی تو وہ سینٹر والے، نادرا والے کوئی آپ سے
150 کے اراؤنڈ 160 کے اراؤنڈ کوئی چارجز لیں گے، ٹھیک ہے، جو ان کی ایک نارمل فیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر ای نادرا سے جب آپ بائیو میٹرک وغیرہ کروائیں گے، اے پارٹی کی بھی ایک وہاں سے رسید نکلے گی، بی پارٹی کی بھی رسید نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان رسیدوں کی کاپیاں کروا لینی ہیں، جو گاڑی کی آپ کی آلریڈی رجسٹریشن ہے ان کی بھی آپ نے کاپیاں وغیرہ کا ایک سیٹ کروا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیٹ جب آپ کروا لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے قریبی ای ٹی او سینٹر، ایکسائز ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہیں جو آپ کا قریبی کہیں پہ بھی، آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فائل جو کاپیز آپ نے اوریجنل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور جو کاپیز وغیرہ ہیں اس کا ایک سیٹ بنوا لینا ہے۔ سیٹ بنوانے کے بعد اس کے اوپر فارم ایف لگے گا، جس کے اوپر پرچیز نمبر وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر انفارمیشن ہوتی ہے، فون نمبرز وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں، کوئی ای میل وغیرہ نمبر ڈالنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں کہ اے پارٹی نے جو ہے وہ بی پارٹی کو گاڑی سیل آؤٹ کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ساری جو چیزیں ہیں، کاپیز ہیں، جو ڈاکومنٹیشنز ہے، اے پارٹی کے سارے سی این ایس نمبر، بی پارٹی کے سی این ایس نمبر وغیرہ ہر چیز یا کاپیز کروا کے ایک سیٹ جو ہے فارم ایف لگا کے، تو اپنے قریبی جو سینٹر ہے وہاں پہ جو ٹیکس ایکسائز آفیسر ہے، ٹیکس ایکسائز آفیسر، آپ نے ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو ٹیکس آفیسر ہے، ایکسائز کا جو ٹیکس آفیسر ہے، وہ آپ کے جب ڈاکومنٹ وصول کرے گا، ڈاکومنٹ آپ سے لے گا بی پارٹی سے جنہوں نے گاڑی پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اے پارٹی اور بی پارٹی کے دونوں کے جو بیان ہے وہ لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر گاڑی کا پوچھا جائے گا کہ گاڑی کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی جب وہاں پہ ان کے سامنے لائی جائے گی، ان کے سامنے گاڑی کی جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ پیش کی جائے گی، اس کا گاڑی کو فزیکلی دکھایا جائے گا، تو اس گاڑی کی انسپیکشن ہوگی، چیزز نمبر دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، انجن نمبر دیکھا جائے گا، گاڑی کا نمبر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہاں پہ جو ایکسائز کا آفیسر ہے وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ فائل وہ اپنے پاس سبمٹ کر لیں گے، اپنے پاس جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے، انسپیکشن کرنے کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہوگا یہ کہ وہ آپ کو ایک ڈائری نمبر دے دیں گے، آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر دے دیں گے، ایک رسید نمبر آپ کو دے دیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ٹریک کرتے رہیں گے کہ آپ کا گاڑی کا پروسیس ٹرانسفر کا کتنا ہو چکا ہے یا کہاں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ تمام چیزیں جو اپنے پاس سبمٹ کر لیں گے، اس کے بعد ایک ویک کا وہ پروسیس لیتے ہیں کہ ایک ویک کے بعد آپ کی گاڑی جو ہے آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ تقریباً کوئی 2 سے 3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کی جو گاڑی کا کارڈ ہے، آپ کی گاڑی کا جو ایک پہلے تو ایک بک سسٹم ہوتا تھا، اب ایک کارڈ سسٹم آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو گاڑی کا کارڈ ہے وہ تقریباً 1.5 سے 3 ماہ کے درمیان آپ کے دیے ہوئے پتے کے اوپر پہنچ جائے گا، اور اگر نہ پہنچا ٹی سی ایس کے تھرو یا کسی پوسٹ جو ہے وہ ان کے تھرو، تو آپ پھر آفس سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ نیکسٹ کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔